اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ مزمل آیا 16 فعصیٰ فرعون الرسول سو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی بلکہ ان کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا تو ہم نے اسے پکڑ لیا نہایت سخت پکڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بڑے وبال یعنی انتہا کی شدت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ فرعون کو سخت گرفت میں لے لیا، لہٰذا اے نافرمانی کرنے والو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈر جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تمہارا حشر بھی فرعون جیسا ہی ہوگا جس کو ایک غالب اقتدار والے کی طرح پکڑ لیا۔ رب العزت نے سورۃ قصص میں فرمایا تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا، سو آپ دیکھیں ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ بات اہل مکہ کو اس لیے کہی گئی کہ وہ متنبہ ہو جائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے فرعون کا یہ حال ہو سکتا ہے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ سورۃ مزمل آیا 17 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا پھر اگر تم نے کفر کیا تو اس دن تم کیسے بچو گے، یعنی تمہیں کفر کے ساتھ قیامت کے دن کیسے نجات مل سکتی ہے۔ یجعل الولدان شیبا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی تو اس دن کی گھبراہٹوں سے کیسے نجات پاؤ گے۔ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس کی اندھوناک زلزلوں کی زد میں آ کر بچے بھی آئیں گے تو بوڑھے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ سورۃ مزمل آیا 18 السماء منفطر بہ آسمان اس میں پھٹ جانے والا ہے، اس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اس دن کی دہشت ایسی ہوگی کہ آسمان بھی پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ دن یعنی قیامت آ کر رہے گی، کوئی اسے روکنے والا نہیں، اس کا وقوع لازم ہے، کوئی اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ مزمل آیا 19 ان ھذہ تذکرہ بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے۔ یہ آیت جس میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی ہولناکیوں کی خبر دی گئی ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے جس سے اہل تقویٰ نصیحت پکڑتے ہیں اور ایمان والے برائیوں سے رک جاتے ہیں۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، یعنی وہ راستہ جو اسے اس کے رب تک پہنچاتا ہے، وہ راستہ اللہ کی شریعت کی اتباع کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا اور پوری طرح واضح کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کے افعال پر قدرت اور اختیار عطا کیا، ایسے نہیں جیسا جبریہ کہتے ہیں۔ بندوں کے افعال ان کی مشیت کے بغیر واقع ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نقل اور عقل دونوں کے خلاف ہے۔ جو اپنے رب کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ ایمان لائے اور اس پر عمل پیرا ہو اور اس کی مرضی کے راستے پر چلے۔ سورۃ مزمل آیا 20 ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفات من الذین معک یقیناً آپ کا رب جانتا ہے آپ 2/3 رات کے قریب یا اس کا آدھا یا اس کا 1/3 حصہ قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ایک گروہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصف رات یا 1/3 یا 2/3 رات قیام کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کی ایک جماعت بھی اس میں شامل تھی۔ وطائفۃ من الذین معک ان لوگوں میں سے جو ایک گروہ آپ کے ساتھ ہے، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ اس نے جان لیا تم اس کو ہرگز ٹھیک شمار نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم سو اس نے تم پر مہربانی کی، اس لیے اس نے تم سے تخفیف فرما دی۔ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن تو آسانی سے جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو، یعنی جتنی قرأت تم پر گراں نہیں گزرتی اتنی تلاوت کرو جس کی تمہیں معرفت حاصل ہو۔ قیام اللیل کرنے والے نمازی صرف اس وقت نماز
تک نماز پڑھے جب تک اس کی دل کی خوشی شامل ہو۔ عالمان سیکون منکم مرضی، اس نے جان لیا تم میں سے کچھ مریض بھی ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ دوسرے لوگ جو زمین میں سفر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کریں گے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ فاقرؤوا ما تیسر منہ، چنانچہ آسانی سے جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو، یعنی جس قدر قرات یعنی نماز آسان ہو پڑھ لو، جس قدر قیام آسانی سے کر سکو کر لو۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، یعنی نماز کو اس کے ارکان، اس کی حدود، اس کی شرائط اور اس کی تکمیل کرنے والے تمام امور کے ساتھ قائم کرو۔ آتو زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کر دو، ادا کرو، یعنی فرض صدقہ دو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، یعنی اپنے زائد مال میں سے صدقہ کرو، اپنے نفسوں کو پاک کرو، یہ قرضہ حسنہ ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں زیادہ بڑی ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بے حد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، آپ کہہ دیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ زمر۔ دل سے یقین رکھو اور گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں، جو بھی نادم ہو کر اسے معافی مانگتا ہے وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔